سورہ قاف پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 1۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید، صدق اللہ العظیم۔ قاف والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم۔ یہ سورہ پاک مکی ہے، ہجرت سے پہلے کا نزول ہے، اس لیے اسے مکی کہا جاتا ہے۔ اس میں 54 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ پاک کا آغاز حروف ہجا سے ہوا ہے، اور یہ یاد رکھیے قرآن کریم میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے کئی صورتوں کو حرف ہجا سے شروع فرمایا۔ جس طرح ایک یہ سورہ پاک ہے، اسی طرح سورہ صاد ہے، اسی طرح نون والقلم یہ سورہ پاک ہے۔ یہ متعدد ایسی صورتیں قرآن کریم میں ہیں کہ جن کا آغاز حرف ہجا سے ہوا ہے۔ عام اصطلاح میں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کے قطعی اور یقینی معانی یہ کسی کو معلوم نہیں۔ ان پر اس طرح ایمان رکھنا لازم ہے کہ ان کی کوئی عقلی توجیہ نہیں، لیکن اللہ تعالی عز و جل کا ان حروف سے جو اللہ کی مراد ہے وہ برحق ہے، یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ان حروف سے جو مراد ہے وہ برحق ہے۔ ہمیں ان کی عقلی توجیہ نہیں کرنی، اور قطعی معانی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ بے شمار ایسے احکام شرعیہ ہیں جن کی عقلی توجیہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم ان پر عمل کرتے ہیں، اور ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ تم ان پر عمل کرو۔ مثال کے طور پر اگر پانی نہ ملے اور انسان کو یقین ہو کہ اگر میں پانی ڈھونڈتا رہا اور پانی نہیں ملے گا اور میری نماز کا وقت فوت ہو جائے گا، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اسی طرح اتنا شدید مریض ہے کہ اس کو یقین ہے کہ اگر میں نے پانی کو ہاتھ لگایا میری جان چلی جائے گی یا میرا کوئی عضو تلف ہو جائے گا، تو حکم یہ ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اب تیمم کس سے کیا جائے گا؟ مٹی سے۔ اب ذرا دیکھنا وضو میں کیا ہے، پانی سے اعضاء کو دھویا جاتا ہے تاکہ یہ صاف ستھرے ہو جائیں، اور جب ہم تیمم مٹی سے کریں گے تو وہ تو صاف ہونے کے بجائے اور مٹی مل جائیں گے۔ اب اللہ نے تیمم مٹی سے کیوں رکھا؟ کپڑے سے رکھ دیتا، کسی برتن کے ذریعے رکھ دیتا، کسی اور چیز کے ذریعے اللہ تیمم رکھتا۔ اب اس کی عقلی توجیہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اسی طرح اب دیکھیے، اگر کسی نے چمڑے کے موزے پہنے ہوں، جرابیں نہیں، چمڑے کے موزے، ابھی سردیوں کا موسم آ رہا ہے، چمڑے کے موزے پہنے ہیں، تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ اگر مقیم ہے تو 24 گھنٹے، اگر مسافر ہے تو 72 گھنٹے وہ اپنے موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔
اب مسا کہاں کرے گا؟ موزے کے اوپر کے حصے پر۔ اب عقل قبول نہیں کر رہا، عقلی توجیہ سمجھ نہیں آ رہی، کیوں کہ گندگی لگنے کا احتمال تو نیچے ہے، تو مسا تو نیچے ہونا چاہیے، لیکن شریعت کہتی ہے اوپر مسا کرے گا۔ اب یہ ایک عجیب ایسی بات ہے کہ جس کو عقل تسلیم نہیں کر رہا، لیکن ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، ہمیں اس کی عقلی توجیہ نہیں کرنی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جہنم میں ایک درخت ہے زقوم، جو جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، شدید کڑوا، کانٹے دار، اس کے ہاتھی کے کانوں کی طرح اس کے پتے ہوں گے، بڑے بڑے اور موٹے موٹے، اور جہنمیوں کو یہ کھلایا جائے گا۔ اب جہنم میں تو ہر جگہ آگ چل رہی ہے، تو آگ کے اندر یہ درخت کیسے ہوگا؟ لیکن اللہ فرما رہا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اب ہم نے اس کی عقلی توجیہ نہیں ڈھونڈ رہی۔ اب اسی طرح جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل ہے، اس کا نام ہے پل صراط۔ بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، ممکن ہی نہیں ہے اس پر چلنا۔ اب بال سے بھی باریک ہو، وہ وزن کو کیسے برداشت کرے گا؟ تلوار سے تیز ہے، وہ تو پاؤں کو کاٹے گا، اس پر کھڑا کیسے ہوا جائے گا؟ اب ہم نے اس کی عقلی توجیہ نہیں ڈھونڈنی، ہمارا ایمان ہے، اللہ اور اس کا رسول فرماتے ہیں تو ہوگا، ایسا ہوگا۔ تو بہت سارے احکام شرعیہ ایسے ہیں کہ جن کی عقلی توجیہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اس کے باوجود ان پر ایمان لازم ہے۔ انہی میں حروف مقطعات بھی ہیں کہ ان کے معنی اور مطالب ہماری سمجھ میں آئیں نہ آئیں، عقلی توجیہ ہمیں ملے نہ ملے، ہمارا ان پر ایمان ہے کہ اللہ نے ان حروف سے جو مراد لی ہے وہ برحق ہے، اور ہمارا ایمان ہے ان حروف پر۔ البتہ بعض صحابہ، فقہا اور مقدم مفسرین کرام، متقدمین نے اس کے کچھ ظنی معنی کیے ہیں۔ یہ لفظ یاد رکھنا، یقینی معنی نہیں ہے، ظنی معنی کیے ہیں انہوں نے، وہ میں آپ کی خدمت میں چند ایک معنی عرض کر دیتا ہوں۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاف کا معنی کیا کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اب ترجمہ کیا بنے گا؟ قاف، اللہ کے نام کی قسم، والقرآن المجید، اور قرآن مجید کی قسم۔ کیوں؟ آگے جو موضوع آ رہا ہے وہ موضوع بڑا اہم ہے۔ وہ موضوع کیا تھا؟ مر کر دوبارہ اٹھنے کا۔ اور کفار مکہ اس موضوع پر جھگڑا کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب ایک انسان مر کر مٹی ہو جائے گا وہ دوبارہ کیسے اٹھے گا؟ اور ان کی توجیہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ دیکھیے قبریں اپنے وقت کے ساتھ بوسیدہ ہو جائیں گی، درمیان کی دیواریں ختم ہو جائیں گی، اب ایک انسان کے ذرات جو مٹی میں مختلط ہو گئے وہ دوسری قبر کے ذرات سے مختلط ہو جائیں گے، پھر کیسے پتہ چلے گا کس کا ذرہ کون سا ہے اور کہاں پڑا ہوا ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اب موضوع کی شدت کی وجہ سے ڈبل قسم اٹھائی گئی، اللہ کے نام کی قسم، قرآن مجید کی قسم، اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابن عباس یہاں یہ معنی کرتے ہیں۔ علامہ قرظی علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز اپنے نام سے کیا، اور وہ قاف کا معنی کیا کرتے ہیں؟ قدیر، قادر۔ وہ کہتے ہیں قاف کا معنی ہے قدیر اور قادر۔ کیا مطلب؟ کہ جب وہ قدیر بھی ہے، قادر بھی ہے، تو پھر اس کو دوبارہ اٹھانے میں کون سی مشکل ہے؟ جب وہ قادر ہے تو اس نے کہا مجھے اپنی قدرت کی قسم، قرآن مجید کی قسم، میں تمہیں اٹھاؤں گا۔ تو وہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں۔ علامہ
ابن عطا وہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ قاف سے مراد ہے قلب مصطفیٰ کی قوت، قلب مصطفیٰ کی طاقت، حضور کے دل کی طاقت کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ کیوں؟ محبوب آپ کے دل کی قوت کی قسم، یہ قرآن میں نے پہاڑوں پر پیش کیا تو وہ ہاتھ کھڑے کر گئے۔ یہ آپ کا قلب مبارک تھا کہ جس نے اس قرآن کو برداشت کیا، ورنہ میں نے سمندروں کو کہا کہ میں تم پر قرآن نازل کرنے لگا ہوں، تو سمندروں نے کہا ایک آیت بھیجی تو ہم خشک ہو جائیں گے۔ پہاڑوں کو کہا گیا تمہارے اوپر قرآن بھیجنے لگا ہوں، تو پہاڑوں نے کہا اگر ایک آیت آ گئی ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ درختوں کو کہا گیا کہ اگر تم پر قرآن بھیجنے لگا ہوں، تو درختوں نے کہا اگر ایک آیت بھی آ گئی تو ہم قیامت تک پتے نہیں اگا سکیں گے۔ پھر اللہ نے قلب مصطفیٰ سے پوچھا قرآن بھیجوں؟ تو قلب مصطفیٰ نے کہا ایک آیت کی نہیں 30 پارے بھی بھیج دے تو میں برداشت کروں گا۔ تو اللہ نے یہاں قاف سے حضور کے قلب کی قوت کی قسم اٹھائی ہے کہ محبوب آپ کے قلب کی قوت کی قسم، جس نے پورا قرآن برداشت بھی کیا، حفظ بھی کیا اور امت کو دیا بھی حفاظت کے ساتھ۔ اکرمہ اور ضحاک وہ کہتے ہیں یہ ایک سبز زمرد کا پہاڑ ہے، اس کا نام ہے قاف۔ اللہ نے سبز زمرد کی قسم اٹھائی کہ مجھے سبز زمرد پہاڑ کی قسم اور مجھے قرآن کریم کی قسم، میں تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھاؤں گا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تمہیں اٹھاؤں گا، نہیں۔ تو اس طرح یہ جتنے معانی میں نے عرض کیے ہیں یہ سب ظنی ہیں، قطعی معنی کوئی نہیں ہے۔ اب اللہ کی لفظ حرف قاف سے کیا مراد ہے یہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں کہ یہ کیا مراد ہے، لیکن یہ جتنے معانی آپ کو بتائے گئے، قلب مصطفیٰ کی قوت ہو، قادر قدیر ہو، یا اللہ کا اسم ہو، یا قرآن کریم کا نام ہو، یہ سب ظنی معانی ہیں۔ یقینی قطعی حتمی معنی اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں کہ کیا معنی ہے۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم ان پر ایمان رکھیں این طور پر کہ اللہ کی جو بھی مراد ہے وہ حق ہے، ہمارے لیے بس اتنا حکم ہے۔ تو اس سورہ پاک کو اللہ نے حرف ایجاد یعنی قاف حرف مقطعات میں سے ایک حرف سے شروع کیا اور کہا گیا والقرآن المجید، مجھے قرآن مجید کی قسم۔ اگلا مضمون یاد رکھنا، یہ مت سوچنا کہ مرنے کے بعد تو میں اٹھاؤں گا، نہیں۔ جب میں پیدا کرنے پر قادر ہوں تو میں دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہوں، یہ کبھی نہ بھولنا، میں دوبارہ تمہیں ضرور اٹھاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول